السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین اور امام حسن کو لے کر خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ اچانک سے علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر ایک شخص پر پڑتی ہے جو زار و قطار خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کے رو رہا ہے۔ علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے قریب جاتے ہیں اور جانے کے بعد میں ارشاد فرماتے ہیں، اے شخص، ایسی کون سی خطا تجھ سے ہو گئی ہے کہ تو اس قدر زار و قطار رو رہا ہے، اس قدر اپنے گناہوں سے معافی مانگ رہا ہے؟ وہ شخص علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ حضور، میں بہت بڑا خطا کار ہوں، بہت بڑا گناہ گار اور سیاہ کار ہوں۔ علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے شخص، ذرا یہ تو بتا، ایسی کون سی خطا تجھ سے ہو گئی ہے، اس قدر زار و قطار تو رو رہا ہے؟ وہ شخص کہنے لگا کہ حضور، میں گھر تاخیر سے آیا کرتا تھا، میرے والدین بہت نیک تھے، ہمیشہ مجھ کو ٹوکا کرتے کہ رات کو تاخیر سے نہ آیا کرو، مگر میں ہمیشہ، میرا یہی روز کا معمور تھا کہ میں آخر میں گھر میں آتا تھا، میرے والدین مجھ کو ڈانٹتے تھے، میں ان کی ہرگز نہیں سنتا تھا۔ ایک مرتبہ میں رات کو تاخیر سے آیا، میرے والد صاحب نے دروازہ کھولا اور مجھ سے کہا کہ روز میں تم کو منع کرتا ہوں، مگر تم رات کو تاخیر سے کیوں آتے ہو؟ کہا میرا موڈ صحیح نہیں تھا، میرا دماغ خراب تھا۔ میں نے اپنے والد صاحب کی اتنی بات سنی اور اپنے والد صاحب کے ایک گال پر زور سے چانٹا مار دیا۔ اتنا کرنا تھا کہ والد صاحب نے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی جانب اٹھا دیا اور میرے لیے بددعا کر دی۔ جیسے ہی ان کا بددعا کرنا کیا تھا کہ میرا جسم کا آدھا حصہ پیر تک خراب ہو جاتا ہے اور میرے پیر کام کرنا بند کر دیتے ہیں۔ میں اپنے والد صاحب کی بارگاہ میں روتا اور گڑگڑاتا کہ والد صاحب، میری خطا کو معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معافی دے دیں، مگر میرے والد صاحب مجھے معاف کرنے کو تیار نہ تھے۔ اچانک ایک مرتبہ وہ راضی ہوئے اور کہنے لگے کہ آؤ چلو چلتے ہیں، خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کے رب کائنات کی بارگاہ میں تمہارے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ کہا میں اور میرے والد صاحب ایک اونٹ پر سوار ہوتے ہیں اور مسجد حرام کی جانب چلے جاتے ہیں۔ اچانک رستے میں اونٹ کے ٹھوکر لگتی ہے اور میرے والد صاحب اونٹ سے زمین پر گرتے ہیں اور وہیں ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تب سے لے کر آج تک میں رب کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں، خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑتا ہوں اور اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، مگر میرا رب نے ابھی تک میری خطا کو معاف نہ کیا ہے۔ اتنا سنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے ارشاد فرمایا، اے شخص، کان کھول کے سن لے کہ جس وقت تیرے باپ دنیا سے گئے کیا تجھ سے راضی تھے؟ کہا حضور، میری گناہوں کی معافی کرنے کے لیے وہ خانہ کعبہ تشریف لا رہے تھے، اتنے میں گرتے ہیں اور ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 رکعت نفل نماز کو ادا کیا اور رب کائنات کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور ارشاد فرمایا، اے میرے رب، اس سے اس کے والد راضی تھے، اے میرے مولا تو بھی راضی ہو جا، اس کے گناہوں کو معاف کر دے، اس کی خطاؤں کو معاف کر دے۔ ابھی علی شیر خدا نے اپنے ہاتھوں کو زمین کی جانب نہ لائے، اتنے میں رب کائنات نے ان کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا اور اس شخص کو شفا عطا فرما دی ہے۔ پھر میرے آقا رب کائنات کی بارگاہ میں جب دعا مانگنے کے بعد میں اس شخص سے ارشاد فرماتے ہیں علی شیر خدا کہ اے شخص، کان کھول کے سن لے، تیرا باپ تجھ سے راضی تھا، اسی لیے علی نے تیرے لیے دعا کی ہے، اگر تیرا باپ تجھ سے راضی نہ ہوتا تو علی بھی تیرے لیے ہرگز دعا نہ کرتا۔ تو اے لوگوں، ذرا غور کرنے کا مقام ہے، اگر جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ دنیا کی کامیابی ان کے قدموں کو چومے گی، وہ محنت کریں گے تو کامیابی کی منزل کو طے کریں گے، مگر کان کھول کے سن لینا، محبوب پروردگار ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ ترقی تمہیں مل جائے، اگر تم چاہتے ہو کہ کامیابی تمہارے قدموں کو چومے، تو اپنے والدین کو راضی کر لو، اپنے ماں باپ کو راضی کر لو، تو میں راضی ہو جاؤں گا، اور اگر میں راضی ہو گیا تو رب راضی ہو جائے گا، اور جب رب راضی ہو جاتا ہے تو سب راضی ہو جاتے ہیں۔ دنیا کائنات کی تمام خوشیاں ایک طرف رکھ دی جائیں گی اور ماں باپ کی دعاؤں کی برکت ایک طرف رکھ دی جائے گی۔ تم چاہتے ہو کہ دنیا کائنات تم سے راضی ہو جائے تو اپنے ماں باپ کو تمہیں راضی کرنا ہوگا، ورنہ یاد رکھنا، میدان محشر میں رب کائنات کی بارگاہ میں ہم کیا منہ دکھائیں گے اور وہ شخص کیا منہ دکھائے گا۔ ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجمع صحابہ میں جلوہ فرما ہیں
اور میرے آقا نے جلوہ فرما ہو کر ارشاد فرمایا قال من ادراک والدیہ عند الکبر احدہما او کلاہما ثم لم يدخل الجنہ۔ یہ احادیث مبارکہ کو میرے آقا نے صحابہ کرام کے درمیان بیان فرمایا اور ارشاد فرماتے ہیں کہ خاک آلودہ ہو جائے اس شخص کی ناک، دنیا میں ذلیل و رسوا ہو جائے وہ شخص۔ تمام صحابہ نے عرض کی کہ حضور ایسا کون شخص ہے کہ جس کے بارے میں آپ بد دعا کر رہے ہیں؟ آقا نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جو اپنے والدین کو بڑھاپے کے عالم میں پائے اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت کو حاصل نہ کر لے، ایسے شخص کے لیے دنیا میں ذلیل رسوا ہے اور آخرت میں اس کے لیے جہنم اس کا انتظار کر رہی ہے۔